ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ جب وہ کمزور ہو گیا اور شکار کرنے کے قابل نہ رہا تو اس نے جنگل کے تمام جانوروں کو حکم دیا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، شکار نہیں کر سکتا، اس لیے ہر روز ایک جانور خود میرے پاس آ جایا کرے تاکہ میں اسے کھا سکوں۔ جانوروں نے خوف کے مارے اس حکم کو مان لیا اور باری باری ایک جانور شیر کے غار میں بھیجنے لگے۔ کئی دنوں کے بعد لومڑی کی باری آئی۔ جاتے وقت اس نے باقی جانوروں سے کہا، اللہ نے چاہا تو آج ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلا دوں گی، بس دعا کرتے رہنا۔ جانور حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ لومڑی شیر کے غار کی طرف روانہ ہوئی۔ شیر نے اسے غصے سے دیکھا اور بولا، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ لومڑی نے نہایت ہوشیاری سے جواب دیا، حضور، ہم دو بہنیں آپ کے لیے آ رہی تھیں کہ راستے میں ایک دوسرا شیر آ گیا۔ اس نے میری بہن کو زبردستی پکڑ لیا اور کہا کہ وہ اسے کھا جائے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہم بادشاہ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ آپ کی عزت کا خیال کیے بغیر وہ میری بہن کو لے گیا۔ یہ سن کر شیر کو بہت غصہ آیا اور وہ دھاڑا، مجھے فوراً اس شیر کے پاس لے چلو، میں ابھی اس کی گستاخی کی سزا دیتا ہوں۔ لومڑی شیر کو ایک کنویں کے پاس لے گئی اور پانی میں جھانک کر بولی، دیکھیے حضور، وہ رہا شیر اور اس کے ساتھ میری بہن بھی موجود ہے۔ شیر نے جب کنویں میں جھانکا تو اسے پانی میں اپنا اور لومڑی کا عکس نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ واقعی کوئی دوسرا شیر ہے۔ وہ غصے میں دھاڑتا ہوا اس شیر پر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا بیٹھا اور ڈوب کر مر گیا۔ لومڑی نے اطمینان کا سانس لیا اور کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر بولی، بادشاہ سلامت، اب آپ کا آخری وقت آن پہنچا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی اور جنگل کے جانوروں کو ہمیشہ کے لیے ظالم بادشاہ سے نجات دلا دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ظلم اور جبر کا مقابلہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل، تدبیر اور ہوشیاری سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب عقل کے ساتھ حکمت استعمال کی جائے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی شکست کھا سکتا ہے۔